الفاتحة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر، بشير نذير سيد القوم جملة، رسول کریم خیر ذات مطہری، سقا معشر الابرار من حوض کوثری شرابا طہورا خالیا عن مکدری، اذا لمع انوار وجہ محمدی فلم يبقى نور ما لنجم منور، عليك صلاة الله يا سيد الورى، وعليك سلام الله يا خير منظري، وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃً تسلیماً کثیراً کثیرا. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. سبحان اللہ. یہی سبحان اللہ کہنے کا انداز جاری رکھیے گا. برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات،
شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مصطفیٰ علی مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ نے اہل بیت کے فضائل پر بڑی شاندار جاندار تقریر فرمائی، اور آپ نے بھی پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اور میرے کرم فرما، پیچھے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے ان کا، مجھ سے آگے رہنے کا مقام ہے، مگر حضرت علامہ جمالی صاحب مدد اللہ العالی، آپ حضرات بہت اچھے سے واقف ہیں ان سے، انہوں نے ایسا ماحول آپ کو دیا ہے کہ بچے بچے کے زبان پر یا علی ہے۔ میری برا سمجھ گئے نا، علی اکبر جمالی صاحب۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے وارثی صاحب، یہ ناظم اجلاس ہیں، اور خوش قسمتی سے آج شاید پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے یا ملاقات ہوئی ہوگی تو میں بھول گیا ہوں، حضرت تمیم صاحب اس سنت جماعت کے سیکریٹری ہیں ویلور کے، جو آل تمل ناڈ سنت جماعت۔ مولانا عبد المالک صاحب کو تو آپ سب جانتے ہیں، کئی سالوں سے برابر یہ شرکت کر رہے ہیں آپ کے جلسوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی، دین کی سنیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہمارے غوث و خواجہ کمیٹی کے جیالے نوجوان مسلمان سنی، اور سنی ہی حقیقت میں جنتی ہے۔ ہم نے ایک نعرہ دیا تھا آپ کو، فخر سے کہو ہم اہل سنت ہیں، اور جو اہل سنت ہے وہی اہل سبحان اللہ۔ جنت ہی جنت کی بات آ گئی تو جنت کے سرداروں کا میرا دل پھڑک رہا تھا کہ جب حضرت تقریر فرما رہے تھے کہ مجھے بھی عنوان ملا ہے، کچھ نہ کچھ میں بھی عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ اگر پڑھیں تو میں چند اشعار بارگاہ اہل بیت میں، اور خاص طور سے حضرت شبیر و شبر، جانتے ہو نا شبیر و شبر کو، امام حسن امام حسین، اگر ہمارے وارثی صاحب اجازت دیں تو پہلے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبوب داور شبیر و شبر، محبوب داور شبر، محبوب داور، سبحان اللہ۔ میری امیدوں سے زیادہ آپ مہک مہک کر، لہک لہک کر، چہک چہک کر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو، ایمان کو بھی ایسے ہی مہکاتا رہے۔ محبوب داور شبیر و شبر، محبوب داور محبوب داور شبیر و شبر، محبوب داور شبیر و شبر، صبت پیمبر شبیر و شبر، صبت پیمبر شبیر و شبر، صبت پیمبر شبیر و شبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں بھی آ رہا ہے نا؟
تو محبوب داور شبیر و شبر صبت پیغمبر خیر النساء کی آنکھوں کے تارے، خیر النساء کی آنکھوں کے تارے، دل بند حیدر شبیر و شبر، دل بند حیدر شبیر و شبر، دل بند حیدر بر محبوب داور شبیر و شبر، شیر خدا کے ہیں شیر دونوں، شیر خدا کے ہیں شیر دونوں، ہمت کے پیکر ہمت کے پیکر شبیر و شبر، ہمت کے پیکر بر محبوب داور شبیر و شبر صبت پیغمبر، سونگی ہے جن کی خوشبو نبی نے، سونگی ہے جن کی خوشبو نبی نے، ہے وہ گل تر شبیر و شبر، ہے وہ گل تر شبیر و شبر، محبوب داور صبت پیغمبر شبیر و شبر، صبت پیغمبر محبوب داور، ایک مرتبہ سیٹ کر دو بس کافی ہے، صبت پیغمبر شبیر و شبر، گر فاطمہ خلد کی سیدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، گر فاطمہ خلد کی سیدہ ہے، جنت کے افسر شبیر و شبر، جنت کے افسر شبیر و شبر، صبت پیغمبر بر محبوب داور شبیر و شبر، قدموں سے سر تک ہیں آدھے آدھے، قدموں سے سر تک ہیں آدھے آدھے، تصویر سرور شبیر و شبر، تصویر سرور شبر، صبت پیغمبر شبیر و شبر، محبوب داور آل رسول اکرم میں خوش تر، آل رسول اکرم میں خوش تر، ہیں سب سے بہتر شبیر و شبر، ہیں سب سے بہتر بر، ہیں سب سے بہتر شبیر و، الحمدللہ شبیر و شبر کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بیٹے دیے، پہلے مفتی گوہر ربانی، دوسرے مولانا سرور ربانی، تیسرے پیرزادہ سید رہبر ربانی، ان تینوں کا بھی فیضان ہے تینوں پر۔ حضرت شبیر و شبر کا شعر سماعت فرمائے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو محبوب داور شبیر و شبر، صبت پیغمبر، حضرت سماعت فرمائے، گوہر کے سرور
ہم سب کے رہبر گوہر کے سرور، ہم سب کے رہبر آقائے خوشتر شبیر و شبر، آقائے خوشتر شبیر و شبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کو مائک میں مزہ نہیں آ رہا بھائی، چاہے یہ اس کی ساؤنڈ باکس کی سیٹنگ نہ ہو، یہاں آواز ہی نہیں آ رہی ہے، پورے لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی۔ بہرحال ہاں آواز بہت اچھی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مائک سے زیادہ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ایمانی جذبہ قائم رکھے۔ وارثی صاحب کو دیکھ کے مجھے ایک وظیفہ یاد آ گیا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر بیدم شاہ وارثی نے کس مقام اور کس منزل پہ آ کر لکھا ہے۔ لوگ نمازوں کو ذریعہ سمجھتے ہیں، روزوں کو ذریعہ سمجھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کو ذریعہ سمجھتے ہیں ایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی بیدم وارثی سے پوچھے کہ آپ نے کس کو ذریعہ سمجھا ہے، تو بیدم وارثی تو یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ بیدم مزہ لیجئے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کرے کہ یہ تو بیدم وارثی کا اپنا جذبہ ہے، یہ ان کی عقیدت ہے، یہ ان کی محبت ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی تو ہم کو یہی عقیدہ دے رہے ہیں۔ فاضل بریلوی کے ماننے والوں تم بھی ذرا غور سے سنو، امام احمد رضا کیا کہہ رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو نہیں پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ احمد رضا نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، یا رسول اللہ احمد رضا نے اتنے حج کیے ہیں، یا رسول اللہ احمد رضا نے اتنی زکاتیں دی ہیں، یہ پیش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب فرا ہے، اصل چیز تو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آئی؟ اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا دنیا جس کو اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے، اس کو اپنی نمازوں پہ ناز نہیں ہے، نماز کو وسیلہ نہیں بنا رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، بلکہ کیا آل رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ تیرا دربار کا گھر والا جو ہے یہ باہر والوں کے لیے، در والوں کے لیے وسیلہ، در والا اور ہوتا ہے، گھر والا
اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع و معنی تقریر فرمائی ہے حضرت نے، مصباحی صاحب نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا رکھے اور ان کے اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ تو بزرگ اور دوستو، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، زور سے کہو یا علی۔ علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، یہ تو اپنے ہیں۔ غیروں سے تکلف برتا جاتا ہے، اپنوں سے تکلف نہیں برتا جاتا۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار، دیکھیں شاعر کی نفسیات اور شاعر کی قابلیت دیکھیے کہ سورہ اخلاص کو جمع کر دیا ہے اس شعر کے اندر، ربائی کے اندر۔ رازدار قل هو اللہ احد، بولو ہاں، رازدار قل هو اللہ احد، اور زور سے بولو، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ اور جب علی پیدا ہوئے کعبے میں آئی یہ صدا، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں آئی یہ صدا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ اور جب علی پیدا ہوئے تو کیا کہلائے؟ اللہ کے گھر کا لڑکا، اللہ کا لڑکا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا۔ اور بطول جب پیدا ہوئی، زہرا جب پیدا ہوئی، خاتون جنت جب پیدا ہوئی، حسنین کی امی جب پیدا ہوئی، تو کہاں پیدا ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لڑکا اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، لڑکی رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے۔ کائنات میں کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے، جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے۔ کائنات میں اس کی تم مثال نہیں دکھا سکتے، اور یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ سب کے نکاح زمین پر ہوتے ہیں، خاتون جنت کا علی کا نکاح عرش پر ہوا ہے۔ خاتون جنت کا نکاح مولا علی کے ساتھ عرش پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، قدرت یہی چاہتی تھی، اسی لیے تو فاطمہ کو رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا اور علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا اور عرش پر نکاح کیا، تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ جب لڑکا اللہ کے گھر کا ہوتا ہے اور جب لڑکی رسول اللہ کے گھر کی ہوتی ہے، انہی کا نکاح عرش پر ہوا کرتا ہے، انہی کا نکاح عرش پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جوڑا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور پھر اس کے بعد یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی جوڑا قرآن میں اسی کی تفسیر ہے کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، تھوڑا سا پردہ حائل ہے، تھوڑا سا پردہ حائل ہے، ایک مرد کا پردہ، ایک عورت کا پردہ۔ اور جب دو دریا مل رہے ہیں تو ایک دریا علی ہے اور ایک دریا فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ،
ایک دریا علی ہے، ایک دریا فاطمہ ہے، اور جب یہ دونوں دریا مل رہے ہیں تو جب دو دریا ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو پیدا ہوتا ہے، موتی پیدا ہوتا ہے اور مرجان پیدا ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں مرجان کا رنگ سرخ ہوا کرتا ہے اور موتی کا رنگ جو ہے سفید سبزی مائل ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جنت سے جو جوڑے آئے تھے، ایک کے لیے ہرا جوڑا آیا تھا، ایک کے لیے سرخ جوڑا آیا تھا، یہی تو یخرج منہما اللؤلؤ کی تفسیر ہے۔ اللہ کہ حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو مولا کہا، ابھی آپ نے سنا نا، ہماری تو زبانیں گھس جاتی ہیں مولا علی مولا علی مولا علی کہتے ہوئے، اور مجھے کہہ لینے دو کہ مولا علی کہنا بھی عبادت ہے۔ جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جب علی کا چہرہ دیکھنا ہی صرف عبادت ہے تو مولا علی کا نام لینا کیسے عبادت نہ ہوگا؟ کیونکہ علی وہ نام ہے علی کا کہ جو نام علی کا بھی ہے، مصطفیٰ کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے۔ مصطفیٰ بھی بلند، علی بھی بلند، اللہ بھی بلند، مگر فرق اتنا ہی ہے کہ ذاتی اور عطائی، ذاتی اور عطائی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک بات مجھے یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپاک آدمی کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا۔ ابھی آپ نے سنا، انہی کی تقریر سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں میں۔ کیا جتنے بھی جنبی ہیں مسجد میں جانا حرام، ناجائز، منع، لیکن نبی کے بعد کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے جو ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیوں مسجد میں جانے سے نہیں روکا جنبی حالت میں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے اہل بیت تو پاکیزہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میرے اہل بیت کی پاکیزگی پر قرآن شاہد ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو ساری نجاستوں سے پاک بنا دے۔ علی ایسے پاک ہیں کہ جنبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور خاتون جنت ایسی پاک کہ خاتون جنت کی بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز قضا ہی نہیں، کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جلوہ گر ہیں، موجود ہیں، ہر ایک کو ایک عارضہ ہوتا ہے، حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے بچے کی پیدائش پر، لیکن خاتون جنت کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے کہ خاتون جنت کو کبھی حیض نہیں آیا۔ اور جب تک عورت کو حیض نہ آئے، جب تک بچہ پیٹ میں نہیں آتا، جب تک حیض نہ آئے، جب تک بچہ پیٹ میں نہیں آتا، اور جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو اسی کا خراب خون جو جسم عورت سے نکلتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہی ناپاک اور نجس خون جو ہے بچے کی غذا بن جاتا ہے، بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میری بیٹی عام بشروں کی طرح بچوں کو پالے، پیٹ میں رکھے۔ اس لیے ابھی سنا تھا نا آپ نے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے جو مٹی کے بچے ہوتے ہیں، بشر بچے ہوتے ہیں، ان کی
غذا کے لیے خراب خون استعمال کیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے، لیکن یہ تو پاکیزہ بچے ہیں، یہ تو نور کے بچے ہیں، نور علی نور ہیں، ان کو ناپاک خون کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی غذا نور پیدا فرما رہا ہے خاتون جنت کے پیٹ میں۔ تو علی بھی پاک، فاطمہ بھی پاک، 3 دن سے لے کر 10 دن تک حیض ہر عورت کو آتا ہے، لیکن خاتون جنت فاطمہ زہرا کو کبھی حیض نہیں آیا، اس لیے کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور جب بچوں کی پیدائش ہوئی، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے ایسے وقت پہ پیدائش ہوئی کہ آپ نے غسل کرنے کے بعد اسی وقت کی نماز کو ادا بھی کر لیا۔ ہے کوئی ایسی عورت؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ حور دنیا ہے، کیونکہ حوروں کو کبھی حیض و نفاس نہیں آئے گا، جنت کی حوروں کو کبھی حیض و نفاس نہیں آئے گا۔ خاتون جنت کا مقام دیکھو کہ خاتون جنت کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی دنیا کی حور ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ دیکھو قرآن سے محبت، قرآن کی میننگ سمجھنے کی اہمیت دیکھو۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہماری عورتوں کی طرح قرآن سے غافل نہیں ہوتی تھیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھیں، ہاتھوں سے آٹا گوندتی تھیں اور پیروں سے حسن و حسین کو کھلایا کرتی تھیں، جھولا جھلایا کرتی تھیں قرآن پاک کی تلاوت۔ اور ایسے نہیں کہ خالی تلاوت زبانی رواداری کے ساتھ ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس کے ایک ایک معنی پر، مطالب پر غور بھی کرتی جاتی تھیں۔ خاتون جنت سے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انت سید النساء العالمین، تو عالمین کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت عرض کرتی ہیں، بابا یا رسول اللہ پھر مریم کا کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، مریم کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں میں چن لیا، تم کو عالمین کی عورتوں میں چن لیا۔ اب خاتون جنت کا قرآن کا مطالعہ دیکھو، کبھی پڑھی ہوگی آیت سورہ مریم کی، جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تو عرض کرتی ہے بابا جان یا رسول اللہ پھر حضرت مریم کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ تو میرے آقا کا ارشاد سنو مسلمانوں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے میں تھی اور تو ہمارے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، تو ہمارے زمانے کی ہے۔ ہم کو معلوم ہو گیا کہ مریم کا زمانہ چند سال کا تھا، لیکن ہمارے آقا کا زمانہ، ہمارے آقا کا زمانہ، اما جب زمانہ پیدا نہیں ہوا تھا جب سے ہمارے آقا کا زمانہ ہے، اور جب زمانہ ختم ہوگا قیامت آ جائے گی اس کے بعد تک ہمارے آقا کا زمانہ ہے۔ اے خاتون جنت، آپ کا مقام اور مرتبہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے چند جملوں میں سب کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ مریم کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 40 سال 50 سال کا ہوگا، مگر ہمارے آقا کا زمانہ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، قیامت تک مصطفیٰ کا زمانہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے خاتون جنت عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا زمانہ زمانہ نبی کا زمانہ نبی ہے، نبی کا زمانہ ہے، تو اس وقت بھی خاتون جنت عورتوں کی سردار تھیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی لیے تو خاتون جنت کا وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ عظمت ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی،
بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پسینے سے شراب اور بدن ہوں گے، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اسی کے مقدار وہ اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ میدان محشر تانبے کا بنایا جائے گا، آفتاب سوا نیزے پر آ جائے گا، بھیجے کھول رہے ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے، لیکن عالم یہ ہوگا کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کر پائے گا، کسی کو پہچان نہیں پائے گا، کسی کی طرف دیکھ نہیں پائے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ ایک سوال ہوگا، کیوں جھکا لیا جائے؟ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کی بیٹی جنت میں جا رہی ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت کی طرف رواں دوا ہے، جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کا اعلان ہوگا سارے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ یہ معمولی عورت نہیں ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ جا رہی ہے، یہی تو جنت کی ملکہ ہے، یہی تو جنت، اس کے بیٹے تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بجلی کی طرح چمک پیدا ہوگی اور 70,000 حوروں کے درمیان خاتون جنت فاطمہ زہرا کی سواری جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ مقام ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو پاک کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی پاکی کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اپنے گھر سے کیوں نہیں ہوئی؟ معراج اپنے گھر سے کیوں نہیں ہوئی؟ ام ہانی کے گھر سے کیوں ہوئی؟ ام ہانی کے گھر سے کیوں ہوئی؟ اپنے گھر سے کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جبریل کی جرت نہیں ہے کہ بغیر اجازت لیے ہوئے جبریل مصطفیٰ کے پاس ان کے گھر میں جا سکیں، اس لیے غیر عورت کے لیے جو رشتہ دار ہیں اہل بیت نہیں ہیں، ان کے گھر میں سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا اشارہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اب یہاں جبریل کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جبریل چاہے چھت پھاڑ کے آئیں، چاہے دروازہ توڑ کر کے آئیں، اللہ کا حکم سنانے کے لیے مصطفیٰ کی خدمت میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سرکار کو اٹھاتے نہیں، سرکار کو اٹھاتے نہیں، سرکار کے آرام میں خلل انداز نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں محبوب خدا ہے، ان کی عظمت اللہ ہی جانتا ہے، محبوب خدا ہے، ان کو آواز دے کے اٹھانا بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ جبریل کو بھی معلوم تھا کہ ان کا ایک عاشق نماز قربان کر دے گا مگر مصطفیٰ کو اٹھائے گا نہیں میدان صحابہ میں، اس لیے جبریل نے اسی سے نتیجہ اخذ کیا، اور جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ میں اللہ کا حکم کیسے بجا لاؤں، کیسے مصطفیٰ کو بتاؤں؟ تو انہوں نے زنجیر کو نہیں کھٹکھٹایا، ہلکے سے ایک چھت میں اپنا پر مارا، چھت پھٹ گئی، آ گئے نیچے، دیکھا مصطفیٰ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا ہماری طرح نہیں ہے، ہم سوتے ہیں مر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنا ہوش نہیں رہتا، پنڈلی سے چادر ہٹی ہے، لنگی ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی ہے،
खर्राटे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मुंह कैसा टेढ़ा बना हुआ है, आधी आंखें खुली हुई हैं आधी बंद है, हमको अपना होश नहीं रहता। मगर सुभान अल्लाह, हम भी सोते हैं, हम सोते हैं तो ख्वाबे खरगोश की तरह मस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे आका भी सोते हैं, हमारे आका भी आराम करते हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप कैसे सोते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखें सो जाया करती हैं मगर मेरा दिल बेदार रहा करता है। हम आंखों से सामने सामने देखते हैं। अजमत मुस्तफ़ा यह है कि सरकार पीछे भी ऐसा ही देखते हैं। सुभान अल्लाह का, जिस तरह हम आगे देखते हैं मुस्तफ़ा भी आगे देखते हैं, और मुस्तफ़ा पीछे भी वैसे ही देखते हैं, दाएं बाएं भी वैसे ही देखते हैं। हम देखते हैं दीवार में आकर हमारी आंखें टिक जाया करती हैं, दीवार छेद कर हमारी आंखें नहीं जाया करती, मगर मुस्तफ़ा देखते हैं तो हमारे जिस्म को छेदती हुई उनकी निगाहें हमारे दिल तक पैदा हो जाती हैं, और दिल में क्या धड़कने और क्या नियत और क्या खतरात पैदा हो रहे हैं, खुशू खुजू किसको कहा जाता है, ये भी मुस्तफ़ा देख लिया करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम से सलाम फिरने के बाद गोया होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, मैं तुम्हारे रुकू में खुशू खुजू नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे रुकू में खुशू खुजू नहीं देख रहा। सहाबी थे, इसलिए मान लिया कि रसूल अल्लाह जिस्म ही को नहीं देखते, दिल को देखते हैं, दिल को भी देखते हैं, दिल के अंदर खुशू खुजू पैदा है कि नहीं है, मोहब्बत है कि नफरत है, ये भी हमारे आका देख लेते हैं। सहाबी थे इसलिए उन्होंने एतराज नहीं किया। वहाँ भी होता तो कहता आपको कैसे मालूम, आप तो आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आपने पीछे कैसे हमारे रुकू को देख लिया। बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं से हमको अकीदा मिलता है कि जो वहाबी का अकीदा है कि नबी हमारी तरह देखते हैं, मगर सहाबी का अकीदा ये है कि नबी तो ऐसा देखते हैं कि उनकी निगाहों से खुदा भी न छुप सका। दुनिया वाले तो दुनिया वाले, अल्लाह को भी नबी ने देख लिया। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, मगर सरकार बेदार है। जिब्रील का आज इम्तिहान है। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, सोचते हैं कि ये अल्लाह के प्यारे हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, यहाँ तो ज़ोर से बोलना भी बेअदबी। अदबगाहे ज़ेरे आसमां अज़ार्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। यहाँ तो बड़े बड़े अकाबिर औलियाए किराम भी अपनी सांसों को रोक लेते हैं। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करना, वरना तुम्हारे आमाले खैर सब सल्ब कर लिए जाएंगे, गारत कर दिए जाएंगे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। आप समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहा है ना? एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, वाकई समझ में आ रहा है आपके। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील खड़े हुए, कैसे सरकार को जगाया जाए, कैसे सरकार को आवाज़ दी जाए। फौरन ख्याल आया कि सारे फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, और सारे फरिश्तों की पेशानियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से बनाया है। ए जिब्रील, तेरी पेशानी में अल्लाह ने काफूर क्यों रखा है, ठंडक पैदा करने के मिजाज क्यों रखा है, आज ही के दिन के लिए तो रखा है। फौरन जिब्रील की पेशानी नबी के कदमों में झुक रही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडक पाकर, आपके तलुओं से जो ठंडक मिली, अल्लाह के नबी ने आंखें खोल दी और पूछा कौन? सरकार देख रहे हैं, मगर क्या पूछ रहे हैं? कौन? अब जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल हूँ। अल्लाह के रसूल ने आंखें फिर बंद कर ली। देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि जिब्रील क्या करते हैं। अब झुकने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, फरिश्ते झुक गए थे, शैतान नहीं झुका।
آج دیکھیں جبریل جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ ارے یہ کون ہے؟ جبریل سید الملائکہ ضرور ہیں، لیکن ہمارے تو خادم ہیں، ہمارے تو خادم ہیں۔ کون؟ جبریل تو آتے رہتے ہیں، جبریل تو آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر آنکھیں بند کر لی، 3 مرتبہ یہ عمل دہرا رہے ہیں حضرت جبریل اپنی مقدس پیشانی کو، جو سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ آج جبریل مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا کر بتا رہے ہیں ارے یہی تو ایمان ہے، یہی تو جان ایمان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو اہل بیت کا مقام بزرگوں اور دوستو ایسا ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا مسجد میں، آج کل اے سی تو اس وقت نہیں تھی، پکے فرش ماربل کے تو تھے نہیں، زمین مسجد کی مٹی کی تھی، اسی پہ لوگ نماز پڑھتے تھے، کوئی ایسے عالی شان قالین وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ علی کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، زمین میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد کی زمین میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل کر علی کے جسم میں مٹی لگ رہی ہے، مٹی تر ہو رہی ہے۔ ادھر کروٹ لیتے ہیں تو مٹی لگ جاتی ہے، ادھر کروٹ لیتے ہیں تو مٹی لگ جاتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں آ کر سرکار علی کو ہاتھ پکڑا اور کہا یا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ کتنی محبت سے سرکار نے فرمایا، مٹی لگی تھی جسم میں علی کے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مٹی کے باپ اٹھ۔ حضرت مولا علی فوراً اٹھ گئے۔ خدا کی قسم مولا علی کو کوئی کتنے بھی بڑے بڑے عظمت کے لقب سے یاد کرتا، علی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ابو تراب جو کہہ دیتا تھا اس سے علی خوش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ساری دنیا نے نام دیا، علی کا نام دیا، حیدر کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، مگر ابو تراب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے علی بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی، مٹی کے باپ ہونے میں کون سی فضیلت، مگر علی خوش ہو رہے ہیں، علی خوش ہو رہے ہیں ابو تراب کہنے سے، مٹی کے باپ کہنے سے۔ کیوں؟ غور کریے تو معلوم ہوگا کہ سب کچھ تو مٹی میں ہے، سب کچھ تو مٹی میں ہے۔ تانبا مٹی میں، پیتل مٹی میں، سونا مٹی میں، چاندی مٹی میں، پٹرول مٹی میں، ڈیزل مٹی میں، مٹی کا تیل ہی ہے، اسی لیے تو مٹی کا تیل کہا جاتا ہے بھائی، جو کروسین، کرشنا آئل، سب کو سارے خزانے مٹی میں، لوہا مٹی میں، جس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ترقی کر لی ہم نے، 10 منزل بلڈنگ بنا لی۔ ہم کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو کتنا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف فرما رہے ہیں ہمارے آقا کہ علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ، جس کو چاہیے علم حاصل کرنا وہ علی کے دروازے پر آئے۔ علم و حکمت کے خزانے بھی مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں اور دنیا کے خزانے بھی مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں۔ مٹی نہیں کہہ رہے ہیں، مٹی کا باپ کہہ رہے ہیں۔ ارے جو مٹی کا باپ ہوگا، مٹی کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہوگا، یہی بتانا چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ علی کو معمولی مت سمجھنا، علی کو فاقہ کرنے والا مت سمجھنا، علی کو کمزور مت سمجھنا۔ اگر اللہ نے مجھے مالک کونین بنایا ہے تو علی کو مالک مٹی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، علی مولا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ زور سے کہو مولا علی، ایک مرتبہ اور،
ہمارے آقا بھی مولا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ مولا مگر ذاتی، اور مصطفیٰ کو اللہ نے مولا بنایا اور علی کو مصطفیٰ نے مولا بنایا اور مولائے کائنات بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے آقا مولائے کائنات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ ایک مرتبہ دونوں مولائے کائنات، دونوں مولائے کائنات چلے جا رہے ہیں مکے کی گلیوں میں، عرش بھی جھوم رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نثار ہو رہی ہوگی کہ میں بھی مولائے کائنات، میرے بنانے سے میرے محبوب مولائے کائنات اور ان کے بنانے سے ان کا محبوب مولائے کائنات، یہ دونوں مولائے کائنات چلے جا رہے ہیں۔ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ مکہ کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ ایک مولائے کائنات دوسرے مولائے کائنات سے کہتا ہے اے علی وہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، اے علی وہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ دل میں مگر سوچ رہے ہیں علی کہ پتھروں کا شہر ہے مکہ، دائیں بھی پتھر بائیں بھی پتھر، آگے بھی پتھر پیچھے بھی پتھر نیچے بھی پتھر، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، یہ آخر اس پتھر کے اندر کون سی خاص بات ہے؟ دل میں سوچ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اے علی وہ پتھر دیکھ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے؟ علی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ پتھر میں دیکھ رہا ہوں، مگر اس پتھر میں کیا خاص بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی خاص بات یہ ہے کہ وہ پتھر جو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتا ہے۔ واہ واہ، اے علی وہ پتھر جو تم دیکھ رہے ہو سامنے، ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، کیا خاص بات ہے اس میں؟ اے علی خاص بات یہ ہے کہ اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں، وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس کو پہچانتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ آپ کو پہچانتا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے اے علی جب تم مجھے نہیں پہچانتے تھے جب یہ پتھر مجھے پہچانتا تھا، جب ابو بکر مجھے نہیں پہچانتے تھے جب یہ پتھر مجھے پہچانتا تھا، جب عمر ابن خطاب مجھے نہیں پہچانتے تھے جب یہ پتھر مجھے پہچانتا تھا، جب پورے مکہ کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے مگر یہ پتھر مجھے پہچانتا تھا۔ یا رسول اللہ کیسے پہچانتا تھا؟ اے علی سنو سنو، اپنے ایمان تازہ کرو مسلمانوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کے بعد نبوت ملی؟ بولو، یہ ہماری بولی نہیں، یہ دیوبندیوں کی بولی ہے، یہ جماعت والوں کی بولی ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ عاشقوں کی بولی بتاؤں؟ عاشقوں کی بولی بتاؤں کہ دنیا بننے سے پہلے ہمارے آقا نبی ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں نبوت کا اعلان سرکار نے 40 سال کے بعد کیا ہے۔ کتنے سال کے بعد نبوت کا؟ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ کیا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی؟ سرکار ارشاد فرمائیں گے ارے نادانو، آدم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، ہمیں بھی آدم کی اولاد سمجھ رہے ہو، آدم سے تو پہلے پوچھو کہ میں کون ہوں، آدم سے تو پہلے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ امام اہل سنت پھر یاد آ گئے، ظاہر میں میرے نقل حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے نقل
حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھے اے آدم علیہ السلام آپ بتائیے کہ آپ کی اولاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ ارے لوگوں ظاہری میں اگر دیکھو گے تو میرے باغ کا پھل ہے محمد مصطفیٰ، لیکن حقیقت اگر دیکھو تو میری جڑ ہے محمد مصطفیٰ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، اور وہ نہ ہوتے تو آدمیت بھی نہ ہوتی۔ رسالت آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، کہہ رہے والضحیٰ، کہہ رہی ہے یہ فضا، سبحان اللہ، آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی یا پہلے ملی، تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی بشر میں ہوتا ہے، نبی بشر میں ہوتا ہے، بشر ہی نبی ہوتا ہے، بشر ہی رسول ہوتا ہے۔ ارے سنو سنو، مجھے کب نبوت ملی یہ جاننا چاہتے ہو نا تو میرے آقا کی زبان گویا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے 40 سال کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ کرنے والوں ذرا غور سے سنو، مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی بن چکا تھا جب آدم بنے نہیں تھے۔ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور آدم علیہ السلام جس وقت ان کا پتلہ خاکی بھی پورا تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی چند گھڑیوں کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے۔ کیا کہلا رہا ہے؟ قال انی عبداللہ، گہوارے میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھڑی ہوئے پیدا ہوئے۔ جب قوم نے پوچھا اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی، تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم نے اشارہ کر دیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، جو کچھ پوچھنا ہو اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میں کیسے اس بچے سے ہم لوگ سوال کریں، یہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے ہماری بات کا جواب دے گا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، پالنے میں اٹھ کر بیٹھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ارشاد فرماتے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیت کی جڑ کاٹ دی، کرسچنز کے عقیدے کی جڑ کاٹ دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کی بیوی کا بچہ نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تو بیوی سے پاک ہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ابھی بچہ ہے، ابھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی شروع نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی ہے، کتاب انجیل بائبل مجھے دے دی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ آپ کے اندر یوسف کا حسن بھی جلوہ گر ہے، آپ کے اندر عیسیٰ کا دم بھی موجود ہے۔ ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ بھی آپ کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے
اور اس کے بعد ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا. سبحان اللہ کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ اگر آپ قدموں کی ٹھوکر لگا دیتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. مردہ قم بإذن اللہ کہتے تھے, عصا کی ٹھوکر لگا دیتے تھے اور کیا کہتے تھے, قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, زندہ ہو جاتا تھا مردہ. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں ہاتھ پھیر دیتے تھے, دیکھنے والا بن جاتا تھا. کوڑھی جس کے جسم میں ابرس, اس پہ اگر ہاتھ پھیر دیتے تو کیا ہو جاتا تھا, شفا یاب ہو جاتا تھا. کسی کو پھونک دیتے تھے, پرندے بناتے تھے مٹی کے, اس میں کر دیا, زندہ ہو کے چلا جاتا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, ید بیضا, چمکتا ہوا ہاتھ. لیکن آؤ اپنے آقا و مولا کا معجزہ دیکھو. سبحان اللہ, آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ پورا مجمع بولو. زندہ کرتے تھے, قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کرتے تھے. کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردہ پہلے کیا تھا؟ مردہ پہلے کیا تھا؟ زندہ تھا نا. روح نکل گئی تھی, روح کو لوٹا دیتے تھے. روح نکل گئی تھی, روح کو لوٹا دیتے تھے. بے شک یہ بھی معجزہ ہے, مگر ہمارے آقا کا معجزہ دیکھو کہ جس کے اندر کبھی روح نہیں رہی اس کو بھی آقا نے زندہ کر دیا. ابو جہل آ رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قم بإذن اللہ نہیں کہا, خالی نظر کرم ڈال دی. نظر کرم مصطفیٰ کی ابو جہل کی مٹھیوں کو چھیدتی ہوئی کنکریوں پر پڑی, کنکریاں جس میں کبھی روح تھی ہی نہیں. مصطفیٰ کی نظر کرم سے, مصطفیٰ کے اعجاز سے کنکریوں میں روح آ گئی, آنکھیں آ گئی, زبان آ گئی, زندگی آ گئی, اور کنکریاں پڑتی ہیں ابو جہل کی مٹھی میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, انسان تو مل جائیں گے, مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یا رسول اللہ, آپ تو یوسف کا حسن بھی رکھتے ہیں, آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی رکھتے ہیں, آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی رکھتے ہیں. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کہ جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تو ہاتھ کیا ہو جاتا؟ بہت زور سے بولو, چمکنے لگتا. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو, سرکار کا کمال دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اگر وہ چمکتا ہوا ہاتھ کسی بندے کے چہرے پر پھیرا دے تو اس کے چہرے پر کوئی چمک نہیں آتی تھی. مگر مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو کہ مصطفیٰ اپنا نورانی ہاتھ اگر بلا کالے کلوٹے غلام کے چہرے پر پھیر دیتے تھے, وہ چہرہ جو ہے منور ہو جایا کرتا تھا, ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ہے عظمت مصطفیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کے بعد ملی؟ اب نہیں بولنا, ہاں اب بول بھی نہیں رہے. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں بیلور کے مسلمان, عاشقان رسول, عاشقان غوث و خواجہ, کیونکہ ان کی کمیٹی کا نام ہی عاشقان غوث و خواجہ ہے.
اور جس کو غوث و خواجہ کا عشق ہو جائے عشق اہل بیت اپنے آپ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں آل رسول ہیں، غوث بھی آل رسول ہیں، خواجہ بھی آل رسول ہیں، اور اہل بیت کا آل رسول کا جب ان کو دامن مل جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صحابہ کرام کا بھی دامن مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب کا بھی دامن مل جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، کتنے سال کے بعد نبوت ملی؟ ایک ہی بزرگ بول رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، بزرگوں کے اندر تو کم طاقت ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، ان کی آواز میں زیادہ دم ہوتا ہے، مگر یاد رکھو جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو عاشقان مصطفیٰ ہی جنت میں جائیں گے، اور بوڑھے بن کر نہیں جائیں گے، جوان بن کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بوڑھے یا بوڑھی کو جنت میں نہیں ڈالے گا، بلکہ سب کو جوان بنا دے گا پہلے، اس کے بعد ڈالے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، جب آدم علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ابھی ابھی پیدا ہو رہے ہیں، چند گھڑیاں گزری ہیں، مہینوں ہفتوں نہیں گزرے، سال 2 سال 4 سال 10 سال نہیں گزرے، بلکہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، چند گھڑی گزری ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی دے دی، مجھے اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی وقت سے، اس سے پہلے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبی ہے نا، کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، اور سرکار کا زمانہ تو قیامت تک چلے گا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حبیب و محبوب ایسے ہیں۔ میں نے مصرع پڑھا، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال کیا تھا کہ جیسے ہی چہرے سے نقاب اٹھایا گیا، عورتوں کو نیبو اور چاقو دے دیا گیا۔ زلیخا نے کہا کہ جیسے ہی میں یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، اسی وقت تم اپنے نیبو کاٹنا شروع کر دینا۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا بے مثال حسن کہ عورتیں دیکھتی تو دیکھتی رہ گئیں، اور ہاتھ چل گیا، چاقو چل گیا، تو نیبو کٹنے کے بجائے انگلیاں کٹ گئیں، عورتوں کو پتہ نہیں چلا، عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھنا ہے، سبحان اللہ کا، ہمارے آقا کا حسن دیکھنا ہے۔ یہاں پر تو کٹ گئیں، دھوکے سے کٹ گئی، بے خیالی میں کٹ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا میں بہت مشہور ہے، آپ کے حبیب و محبوب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ تو ام المومنین کیا جواب دیتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین جواب دیتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کو پتہ نہیں چلا، بے خیالی میں کاٹ ڈالی۔ مگر ہمارے آقا کا حسن اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ہمارے آقا کا ایک مرتبہ اگر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں اگر ایک مرتبہ مصطفیٰ کا چہرہ، چاند سا چہرہ دیکھ لیتی، اپنے سینوں کو کاٹ کر اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتے۔ ایسا حسن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف میں کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہاں کٹ گئیں
یہاں کٹاتے ہیں، بالارادہ کٹاتے ہیں۔ ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے تو فرشتے بھی مصطفیٰ کے حسن پر قربان، صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کے حسن پر قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگوں اور دوستو، اب وقت بہت زیادہ ہو رہا، کل انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا میں کچھ اور تقریر انشاءاللہ، لیکن بزرگوں اور دوستو حقیقت یہ ہے کہ علی کی عظمت نبی کی عظمت، اس میں کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی عظمت اور مولا علی کی عظمت اور مولا علی کے عظمتوں کے صدقے میں نبی کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اہل بیت کی عظمت سمجھو، اپنے آپ تمہارے دلوں میں علی کی محبت پیدا ہوگی، اور علی کی محبت دل میں پیدا کرو، نبی کی محبت پیدا ہوگی، نبی کی محبت پیدا ہوگی، تمہارے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ لے گا۔ یاد رکھو کہ جو اہل بیت کی عظمتوں کا منکر ہے، ان کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے اہل بیت کی، میرے آل کی محبت میں مرا، وہ شہید ہو کر مرا۔ سرکار فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، مومن مرا۔ سبحان اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ یہ نہیں سرکار نے فرمایا کہ جو نمازی مرا وہ مومن مرا، روزہ رکھنے والا مرا وہ مومن مرا، نہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرا، آل رسول کی محبت میں مرا، وہ مومن مرا۔ سرکار ارشاد فرماتے دوسرا پہلو وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد، اور جو آل محمد کا بغض اپنے دل میں رکھ کر مرا، ماتا کافرہ، وہ کافر ہو کر مرا۔ اس لیے بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان دلوں میں جگہ نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آل محمد کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کے چراغ روشن فرما دے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ذات اقدس مداوائے جو علم سر سے پا تک مجسم، کرم ہی کرم، نازش عرش و کرسی و لوح و قلم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت جن کی تیزی سے سورج بھی تھرا گیا اور قمر جن کی خنکی سے شرما گیا پڑ گئی جس پہ دل اس کا اجلا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مانگنے کا اگرچہ سلیقہ نہیں پھر بھی محروم الطاف آقا نہیں ایک میں ہی طلبگار ان کا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور کاش آئے وہ ساعت بفضل خدا رحمت و نور کی چھائے ہر سو گھٹا روبرو ہوں وہ خوش در کے جلوہ نما اور خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک و علماء ملتک و شہداء محبتک و اولیاء امتک اجمعین الفاتحہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مالک مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ آج غلامان غوث و خواجہ کمیٹی کی طرف سے جو عظمت نبی عظمت علی اور عظمت اہل بیت سے متعلق ان عنوانات کے تحت جو یہ جلسہ ہوا ہے پروردگار اس میں ہم سب سے جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اسے معاف فرما دے جو کچھ بھی کمیاں رہ گئی ہوں اپنی ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما کر اس کمیوں کو پوری فرما دے اور محبت والے تیرے بندوں کی طرف سے یہ نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش ہے مولا اسے قبول فرما دے پروردگار ایسے تیرے محبوب بندے اور ایسے تیرے نبی کے اور نبی کے گھر والوں کے عاشق لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جنہیں سردی کا بھی خیال نہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے اتنی دیر تک کئی گھنٹے مسلسل بیٹھی رہیں اور ہمارے بھائی وہ بھی مسلسل کئی گھنٹے تک بیٹھے رہے ہمیں احساس ہے انشاءاللہ کل جلسہ جلدی ختم ہوگا جلسہ جلدی بند ختم ہو جائے گا میں کمیٹی والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا پروردگار ان کی قربانیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے دور و دراز سے عجیب و غریب جلسہ ہے یہ
بنگلور کے لوگ یہاں موجود، چنئی کے لوگ یہاں موجود، وانمباڑی کے لوگ یہاں موجود، آمبور کے لوگ یہاں پر موجود، جانے کہاں کہاں سے، سیلم سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں محبت والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما، اور ہر قدم کے بدلے میں پروردگار ان کو اجر و حسنات سے سرفراز فرما۔ مالک مولا دونوں جہان کی نعمتوں سے سارے جلسے کے سامعین کو، سامعات کو اپنے فضل و کرم سے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ مالک مولا جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں ان میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس جلسہ غوث الورا کی اور اس جلسہ عظمت اولیاء کی اور اس جلسہ عظمت النبی کے صدقے اور طفیل میں اس کی برکتوں سے پروردگار ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دے۔ مالک مولا بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارے قرض میں جو لوگ دبے ہوئے ہیں مولا ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ مالک مولا تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، جن کے کاروبار ڈل چل رہے ہیں مالک مولا اپنے حبیب و محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اور طفیل میں ان کو فراغ دستی عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہماری ملازمتوں میں عروج عطا فرما۔ مولا ہم مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما۔ مولا ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری سنی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے، عظمت اولیاء کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرما دے، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مرادیں ہوں آمین۔ یا اللہ جو شادی شدہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، لڑکیاں جوان ہو کر کئی سال گزر چکے ہیں، مالک و مولا ان کے گھر والے پریشان ہیں، مالک و مولا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم والے دامن کے صدقے اور طفیل میں ان بچیوں کے جلد سے جلد اچھی جگہ رشتے طے کرا دے، ان کے ہاتھ پیلے کرا دے، ان کے جلدی سے جلدی شادیاں کرا دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے جو صاحب اولاد ہیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں، اولاد کو ترس رہے ہیں، 8 سال ہو گئے، ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ پروردگار جتنے تیرے بندے بندیوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، سب کی طرف سے مولا تیری بارگاہ میں ہمارے گناہگار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا سب کی تمنائیں، آرزویں، مرادیں پوری فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو سعادت مند اور نیک بنا دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کے کاموں کی طاقت ہمارے ہاتھوں سے سلب فرما لے۔ مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے کاموں کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم کو شریعت پر عمل کرنا آسان بنا دے، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پروردگار اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ مالک و مولا ہم کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بارگاہ کی گستاخی سے مولا ہمیں بچا لے۔ سارے اولیاء کرام کی حرمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہم کو اللہ والوں کا باغی نہ بنا، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم کو اللہ والوں کا وفادار بنا دے۔ جب تک میری واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پرے جبریل کہو تربت پر کشتے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ مولا جن لوگوں نے ویلور میں ہماری خدمت کی ہے، پروردگار ان سب کو دینوں دنیا کی دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما لے، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ مالک مولا ہمارے دلوں میں جو آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، زبان سے نہیں ادا ہو پا رہی ہیں یا کسی مصلحت سے سب کے سامنے ہم عرض نہیں کر سکتے، مولا تو دلوں کے حالات کا جاننے والا ہے، تو علی
علیم و خبیر ہے، تو علیم بذات صدور ہے۔ پروردگار ہماری دل کی دھڑکنوں سے تو واقف ہے، ہماری آرزوئیں، مرادیں، تمنائیں پوری فرما دے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہم سب کو نظر بس سے بچا۔ پروردگار جن لوگوں نے تیرے محبوب کے اور تیرے محبوبین کے جلسے کو سجایا ہے، سنوارا ہے، منعقد کیا ہے، دامے، جرمے، قدمے، سخنے، پروردگار ان سب کی کمائی میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار جس طرح میلاد النبی کی مجلس کو انہوں نے منور کیا ہے، پروردگار ان سب کی قبروں کو بھی نور مصطفیٰ سے منور فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے جو بھی دعائیں ہم نے کی ہیں اسے قبول فرما لے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔